حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا حوض جس کی مسافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینے کی راہ بیان فرمائی، اور چاروں طرف سے وہ برابر ہے، خوبصورت۔ اس کے کناروں پر بہت پیارے پیارے موتیوں کے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا پیارا ڈیزائن دیا، بہت خوبصورت بنایا، چاروں اطراف خوبصورت، اور کنارے جو ہیں موتیوں کے گنبد خوبصورت بنے ہوئے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، خوشبودار، میٹھا، پیارا، لذیذ، اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور برتن جو ہیں اتنے پیارے برتن، اور وہ برتن ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، ستاروں کی گنتی سے بھی اتنے ستارے بھی نہیں ہیں جتنے برتن ہیں۔ وہ کتنا بڑا حوض ہوگا، وہ کتنا بڑا حوض ہوگا۔ اور وہاں سے جو پیے گا، 1 مرتبہ پی لیا، 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا۔ جس نے 1 مرتبہ حوض کوثر پی لیا تو اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ وہ ایسا پانی ہے، ایسا لذیذ ہے، جنت سے 2 پرنالے اس پہ جو ہے آ رہے ہیں، ایک سونے کا، ایک چاندی کا پرنالہ، اور برتن ستاروں سے بھی زیادہ، اور پانی ایسا کہ جو انسان 1 مرتبہ پی لے تو دوبارہ اسے اللہ تعالیٰ ایسی پیاس اس کی بجھ جاتی ہے کہ 50,000 سال کا دن ہے، لیکن وہ انسان دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور جو ترازو ہے وہ بھی حیرت انگیز، جس میں اعمال نامہ تولا جائے گا۔ نیکیاں جو ہیں جب ڈالی جائیں گی تو ان کا وزن بہت ہی زیادہ، لیکن اس کے باوجود وہ ترازو اٹھے گا، بلند ہوگا۔ جس کا وزن زیادہ ہے، نیک اعمال، وہ بلند ہوں گے، اور جو دوسرا پلڑا جو ہے برائیوں کا، وہ نیچے جائے گا۔ نیکی کا پلڑا باری ہونے کی یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے گا۔ عجیب حالت ہے اس کی۔ دنیا کا جو ہے معاملہ، ترازو ایسا ہے کہ جب وزن رکھا جاتا ہے تو وہ نیچے جاتا ہے، وزن نیچے جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن وزن، اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ باری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے گا وہ۔ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورۃ فاطر میں آیت نمبر 10 میں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، فرمایا جو انسان عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے۔ وہ اللہ والے کام کرے، وہ اللہ والا بن جائے، اللہ کی رضا کے مطابق چلے، وہ عزت والا ہے۔ فرشتے بھی ادب احترام عزت کرتے ہیں۔ بچے جو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، حفظ کرتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، وہ دین کے طالب علم، فرشتے اتنا ادب کرتے ہیں کہ اپنے پر جو ہے ان کے پاؤں میں بچھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بہت ہی اعلیٰ عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ وہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالی پاک کلام اپنے اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسے بھی جتنے بھی جو پاکیزہ کلامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے آگے جو عاجزی سے جو پیش کیے جاتے ہیں،
اللہ کی صفات، اللہ کے نام جن کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا استغفار، فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وہ الفاظ، وہ اذکار، ان کو وہ اوپر چڑھتے ہیں، اور نیک اعمال والعمل الصالح یرفعہ، اور اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے نیک اعمال کو۔ اذکار اوپر چڑھتے ہیں اور نیک اعمال کو اللہ بلند کرتا ہے، اور وہ انسان جو نیک ہے تو وہ بھی اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، عزت والا ہے وہ۔ اسی طرح جب وہ نیک اعمال رکھے جائیں گے ترازو میں تو وہ بلند ہوگا پلڑا، بھاری ہونے کی اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اوپر اٹھے گا۔ لیکن وہ جو نیک لوگ نہیں ہیں، برائیاں کرتے ہیں، والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور، فرمایا وہ لوگ جو برائیاں کرنے والے، بری چالیں چلنے والے، مکر و فریب کرنے والے، سیئات کرنے والے، ان کے لیے عذاب بڑا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو نابود کر دے گا، ختم کر دے گا۔